حضور بڑے خوش، 50 نمازوں کا تحفہ مل گیا، اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہے معافی کا پروانہ مل گیا۔ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں کہا بالکل ٹھیک ہے، بہت بڑا انعام ملا ہے، حضور بھی خوش ہیں۔ اور حضور کی نظر ہے حضرت عثمان غنی کے اوپر، جن کی ساری راتیں مصلی پہ کٹتی تھیں، ان کے لیے 50 نمازیں کیا چیز ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا علی مرتضیٰ کی زوجہ محترمہ، خاتون جنت، جنت کی جوان عورتوں کی سردار، عشاء کی نماز کے بعد سردیوں کا موسم ہے، 2 رکعت نماز نفل اتنے لمبے ادا کیے، فجر کی اذان کا وقت قریب ہو گیا، سلام پھیر کے کہنے لگی مولا تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں۔ اب بتاؤ بھی ان کے لیے 50 نمازیں کوئی چیز ہے؟ تو کوئی چیز نہیں، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ حضور کی نظر ان کے اوپر ہے۔ لیکن جب چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، احسان ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب میں بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ کر چکا ہوں، صرف 2 نمازیں ان پہ فرض تھی، یہ 2 نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ بہت مشکل ہے، امت پہ فرض ہو جائیں گی جب آپ دنیا میں تشریف لے جائیں گے، ابھی وقت ہے اللہ کے دربار میں جائیں، کچھ تخفیف کرا لیں ورنہ امت پہ مشکل ہوگی۔ میرا ایک بلا تکلف دوست مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ایک بات بتائیں، اگر یہ 50 کی 50 رہتی تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا کیا ہونا تھا، ایک نماز پڑھتے، آسمان سے دسترخوان سفرے اترتے، من و سلوہ اترتا، بٹیرے، حلوہ شریف، کھیر شریف سب اترتے اور مزے مزے سے کھاتے۔ میں نے کہا پھر اگلی نماز پڑھتے، پھر جناب چائے پیتے، پھر اگلی نماز پڑھتے، پھر وہ آپ اسموکنگ کرتے، حکے والے حکا لے کے بیٹھ جاتے، کام تو ٹھیک تھا پھر رکھے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے ہاں جو لکھا ہوا تھا وہی ہونا ہے۔ اللہ کے دربار میں حضور تشریف لے گئے، آپ کو یہ بات بتائی کہ 9 چکر لگے، 45 معاف ہوئیں، 5 رہ گئیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب ان کو 50 کا ہی ملے گا۔ ہم نے تعداد میں کمی کر دی ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں یہ موسیٰ کلیم جو میری ایک جھلک برداشت نہ کر سکا، کہا تھا نا مولا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا کوہ طور پہ تجلی کرتا ہوں آپ وہاں چلے، تو اللہ کی تجلی برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے، فرمایا یہ میرا محبوب ہے جس نے 9 مرتبہ مجھے دیکھا ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، عرض کیا اللہ کے محبوب ایک چکر اور لگائیں، ایک اور لگائیں، ابھی بھی زیادہ ہے۔ اچھا ویسے ہمارے جو بے نمازی بھائی ہیں نا وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ویسے مولوی صاحب عمان سے جیسے یہ ٹرن بنی ہوئی تھی نا، 5 معاف ہو رہی تھی، اگر ایک چکر اور لگ جاتا تو مزہ ہی آ جاتا ہے، لیکن حضور نے جو بات فرمائی اس کو ذرا دل میں جگہ دو۔ حضور فرماتے موسیٰ کلیم وہ تمہاری امت تھی جو 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، مجھے اپنی امت پہ بڑا مان اور بڑا فخر ہے، میری امت 5 نمازیں ضرور پڑھے گی۔ اب قیامت کے دن اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کا دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ چلو ساری دنیا بھی چھوڑو، سارے ملک بھی چھوڑو، پاکستان بھی چھوڑو، عارف والا عارفوں کا شہر ہے، نام تو کسی نے کمال کا رکھا ہے اس کا، سارے ہی عارف باللہ ہے، عارفوں کا شہر ہے، تو یہاں پر جو جامع مسجد ہے یہاں پر جو 5 وقت کے نمازی ہیں ذرا وہ تو بتائیں کہ پورے ہیں، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ جیسے آپ نے ابھی جواب دیا خاموشی سے۔ میرے محترم سامعین بس یہ ایک دعوت فکر ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے، خدا کے لیے آج کے بعد اپنے آپ سے عہد کر لو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، پیچھے تو جو ہو گیا سو ہو گیا، 5 وقت با جماعت مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں، ہاتھ کھڑے۔ اچھا بعضوں نے یوں لنڈے سے کر دیے، سیاسی ہاتھ آدھے اوپر آ جائے، یہ کیا ہے؟ اللہ سے بھی ٹھگیاں، سیدھے ہاتھ کھڑے کرو، اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بھی سیدھے ہاتھ کھڑے کر، ابھی بھی بعضوں نے نہیں کیے ورنہ میں بیچ میں آ جاؤں گا، سیدھے ہاتھ کھڑے کرو، اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرمائے۔ کیونکہ سیاسی دنگل آج کل چل رہا ہے نا، تو آپ بھی سارے سیاسی بن گئے، بھی اللہ سے یوں کر کے آدھے کے اوپر آدھے کے نیچے کر دیے، یہ کیا تماشا ہے؟ تو میرے محترم سامعین میں نے آپ سے کوشش کا وعدہ لیا ہے، 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے نا سارے۔ اگلی بات سن لو، جو نماز آپ نے با جماعت پڑھی آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، وہ پیچھے امام کے اللہ اکبر، جو غلطی ہوئی سب معاف ہے، اور آپ کی نماز خدا کے دربار میں قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے میں ذرا کھلا ذہن رکھتا ہوں کہ نماز با جماعت پڑھیں چاہے جس مسلک کی مسجد ہو، یہ جو مولویوں کے فتوے نا تیری اس کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ مشرک ہے، وہ مرتد ہے، وہ گستاخ رسول ہے، یہ سارے جیسے تمہارے کاروباری فتوے ہیں نا، یہ ایسے ہی فتوے ہیں۔ ایک ہی جگہ سے کپڑا لے کے آئیں گے،
ایک جگہ پہ دکان گاہک چلا گیا، دوسری اوئے ہوئے ہوئے ہو کتوں لٹ کے آ گیا تو، کس ٹھگ کے پاس چلا گیا تو، حالانکہ ایک ہی جگہ سے کپڑا لے کے آئے ہیں لیکن صرف یہ کاروباری باتیں ہیں۔ تو یہ کاروباری باتیں مولوی بھی کرتے ہیں، ادھر سے کہیں اور مسجد میں چلے جاؤ، ہاں جی یہاں سے کوئی آ جائے، یہاں کو آ جائے، اوئے ہوئے ہو تو نماز پڑھنا، تیری نماز ہو ہی نہیں ہوتے پیچھے۔ اگر تو وہ اس سے باز آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگلا فتویٰ، کاکا تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا پھر وہ خانہ بربادی سے ڈرتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ اور یہ فتوے زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے پیسے والے ہیں، چندہ دیتے ہیں، کیونکہ پھر مسجد کا چندہ، مدرسے کا چندہ، اس پہ فرق آتا ہے، اس لیے فتویٰ جاری کیا جاتا ہے جہاں آپ گئے ہیں وہ گستاخ رسول ہے، وہ مشرک ہے، وہ مرتد ہے، ان کے پیچھے آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور جب وہ واپس آ جاتا ہے تو فتویٰ واپس ہو جاتا ہے جی، اور جب تک وہاں ہے تو فتویٰ قائم دائم ہے۔ اور کوئی غریبڑا چلا جائے، وہ کہتا چلو جان چھٹی مسجد دے اتنے بوجھ ہی سیگا ہے جی، ادھر آ کر کبھی نہاتا تھا، وضو کرتا تھا، بل دینا پڑتا تھا، چلو جان چھوٹی ہے جی۔ پیسوں والوں کے لیے یہ فتوے ہیں سارے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ نے نماز اپنے فضل و کرم سے قبول کرنی ہے، مولویوں کے فتووں سے قبول نہیں کرنی۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے نماز پڑھیں، با جماعت پڑھیں، اور جو آپ نے با جماعت پڑھی ہے آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، خدا کے دربار میں آپ کی نماز قبول ہی قبول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری اور آپ کی گارنٹی دے رہے ہیں، 1400 سال پہلے چھٹے آسمان کے اوپر موسیٰ کلیم وہ تمہاری امت تھی جو 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی۔ بڑا مان ہے مجھے اپنی امت پہ، بڑا فخر ہے، میری امت 5 نمازیں ضرور پڑھے گی، سب کو ہو انشاءاللہ ضرور پڑھے گی۔ حضور اسی طرح واپس تشریف لائے، بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، وہاں سے پھر اسی طرح براق جو بندھی ہوئی تھی اس کے اوپر سوار ہوئے اور پھر واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح معراج کی تفصیلات بتائیں ہیں جی۔ وہ ہنگامہ برپا ہو گیا، شور برپا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہیں جی۔ اور ابو جہل پارٹی، کیونکہ شرارتی لوگ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ 1 منٹ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، شریفوں کو تو اکٹھا کرنا پڑتا ہے نا، بلانا پڑتا ہے، تو یہ شرارتی لوگ 1 منٹ میں اس نے جناب شیطانوں کو اکٹھا کیا، اور لو جی یہ دیکھو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح رات کے حصے میں بیت المقدس اور پھر آسمانوں پہ عرش معلیٰ پہ اور پھر اس طرح جنت کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدھے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر ہے، اللہ اکبر، بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، یہ ابو جہل پارٹی کہہ رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر باہر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ابو بکر آپ ان کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، یہ بتاؤ نا اب کیا کرو گے؟ ان کا کیا ہوا؟ ان کا جناب کوئی آدمی راتوں رات ایسے آسمانوں پہ جا سکتا ہے؟ کہا کہتا کون ہے؟ کون کہتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کہہ رہے، فرمایا اگر حضور کہہ رہے ہیں میں تو پھر اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کر چکا ہوں، جنت دوزخ کی تصدیق کر چکا ہوں جس کو دیکھا نہیں ہے، اگر میرا محبوب کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے جی ہمارا تو دعویٰ یہ ہے، بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جے جاوے محمد ہٹا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر حضور جائیں تو پھر بالکل سچ ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی وقت وہاں سے حضور کے دربار میں تشریف لائے، حضور صحابہ کرام کو معراج کی تفصیلات بتا رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر پاس آ کے بیٹھ گئے۔ حضور جب بات مکمل فرماتے، سانس لیتے تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسے تصدیق کر رہے ہیں ہمیں گمان ہونے لگا کہ معراج کے سفر میں سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے، اس طرح تصدیق کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے معراج کی تکذیب کی، زندیق بن گیا، اور ابو بکر صدیق نے تصدیق کی تو صدیق بن گیا۔ اب وہ آگے جناب اکٹھے ہو کر جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا آ کر حضور سے بیہودہ سوال کرنے لگے۔ آپ نے جو بیت المقدس میں امامت فرمائی، 1,24,000 44,000 نبی پیچھے کھڑے تھے، تو بتاؤ جی اس کے دروازے کتنے ہیں، بتاؤ جی اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، شتیر کتنے ہیں۔ اب ایک آدمی پہلے دن جمعہ پڑھنے آیا ہو یہاں ملت مسجد میں، جمعہ پڑھ کے چلا جائے اور آپ اس سے پوچھے جی دروازے کتنے ہیں مسجد کے، کھڑکیاں کتنی ہیں، آپ نہ دیکھیں، نہیں پوچھتا کوئی آپ سے، بے فکر ہو کر بیٹھیں ہیں۔ تو اب وہ جناب حیران ہو جائے گا یار یہ کیسا بیہودہ سوال ہے، میں کھڑکیاں گننے گیا تھا وہاں پر، میں کوئی وہاں پہ دروازے گننے گیا تھا، پنکھے گننے گیا تھا، یہ کیسی بیہودہ بات کر رہے ہو۔ اب وہ ایسا بیہودہ حضور سے سوال کر رہے ہیں۔
اللہ نے فرمایا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، کشف لو بیچ میں سے ہم سارے پردے ہٹاتے ہیں، اور یہ کشف نبی سے ثابت ہے۔ فرمایا بیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ جو سوال کریں آپ دیکھ کے اس کا جواب دیتے جائیں۔ انہوں نے جب پوچھا دروازے حضور نے گنے، گن کے فرمایا اتنے۔ انہوں نے کہا جی وہ کتنا؟ حضور نے فرمایا ایسے، فلاں کدھر کو؟ فرمایا ایسے۔ ہیں جی کہاں پر صخرہ وہ پتھر کہاں؟ حضور نے بتایا وہ ایسے۔ حضور دیکھتے جاتے تھے، بتاتے جاتے تھے۔ اب میری طرف دیکھو، چاہیے تو تھا ایمان لے آتے، یوں کانوں میں انگلیاں ڈالنی، توبہ توبہ توبہ، اتنا بڑا جادو! چاہیے تو تھا کہ ایمان لے آتے، مگر ایسے بدبخت معجزہ دیکھ کر بھی بکواس کرنے لگے، یہ تو جادو ہے، کوئی اور نشانی۔ حضور فرماتے ہیں ایک قافلہ آ رہا ہے مکے میں، تجارتی قافلہ، اور ان کا ایک اونٹ بھی گم ہو گیا تھا۔ آئے گا قافلہ تو پوچھ لینا ان سے۔ اور جب قافلہ آیا تو ان سے پوچھا کہ اس رات تمہارا اونٹ گم ہوا؟ تو اس نے کہا یار اونٹ تو گم ہوا تھا، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ اب آگے خاموش، کیونکہ سچائی ہے، اب تصدیق کرنی ہے حضور کی، تو کہتے بس ہم نے پوچھنا ہی تھا۔ باوجود دیکھنے کے، سننے کے، جب اللہ کی طرف سے فضل نہ ہو ایمان کی توفیق نہیں ملی، اور جب اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے ایمان کی توفیق ملتی ہے، نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ آپ دور دراز سے، اطراف و اکنان سے یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، یہ خدا کا خاص فضل و کرم ہے آپ پر، ورنہ تو آپ کو بھی پڑھیں اوے جی محلے دی مسجد چھڑ کے چلے ہو جی، راستے میں کوئی مسجد نہیں ہے، وہ کوئی علیحدہ مسجد ہے، آپ بتائیں وہاں سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اس کے محبوب کی محبت ملتی ہے، اور وہ ہم عشق و محبت کا سبق لینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، معراج میرے محبوب کا عظیم معجزہ، تسخیر کائنات، یہ معجزہ اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا۔ پہلے نبی دنیا سے گئے، معجزات بھی ساتھ چلے گئے، حضور کی نبوت چونکہ قیامت تک ہے، اور حضور کے معجزے بھی قیامت تک سلامت ہے۔ فرمایا جاؤ جتنی مرضی ترقی کر لو، آسمان سے اوپر نہیں جا سکتے، چاند تک اگرچہ تم چلے گئے ہو اور بھی کچھ کر لو گے، لیکن فرمایا آسمانوں سے اوپر جانا، عرش معلیٰ پہ جانا اور خدا سے ملاقات کرنا، یہ صرف کملی والے پیغمبر کی شان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔